تھوڑا لگا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ قال تعالی فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ معزز حاضرین، میری ماں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اور مشائخ، میں آپ سبھی کا اس اجلاس میں، اس ردائے فضیلت کے پروگرام میں استقبال اور خیر مقدم کہتا ہوں۔ یہ ادارہ جس میں آج ہم لوگ اکٹھا ہیں، یہ اتنی امید نہیں تھی کہ یہ ادارہ اتنا بڑا ہو جائے گا۔ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک ساتھی مولانا مقیم الدین صاحب مدنی، جو فی الحال جو ہے پرنسپل ہیں جامعہ قاسم العلوم گلریا کے، آخری سال تھا ہم لوگوں کا، تو ایسے ادارے کی باتیں چلی، وہ اس معاملے میں بہت ہی پیش تھے۔ انہوں نے ہم سے بھی کہا کہ آپ بھی ایک ادارہ کھولیے، ایک مدرسہ کھولیے جس میں بچوں کی تعلیم دی جائے، ان کو جو ہے حالات کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے تعلیم و تربیت کی جائے۔ تو وہیں سے ان کے کہنے سے میرا مجاز بنا، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں جو ہے مدعو ہے، لیکن ابھی فی الحال پہنچے نہیں ہیں۔ تو ہم نے 1999 میں ایک اجتماع کیا، گاؤں والوں کو بلایا اور وہاں پر ایک ادارے کی بنیاد ڈالی، مرکز امام احمد بن حنبل التعلیمی والخیری کے نام سے۔ پھر ابتدائی تعلیم کی ابتدا چھپر میں کی گئی، پھر اس کے لیے ایک زمین خریدی گئی بیتنار ہی میں، پھر اس کے بعد جو ہے بلڈنگ بنی، وہاں جونیئر تک یعنی 8 تک بچوں اور بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میں قصیم جالیات میں چلا گیا اسلامک سینٹر میں، اور وہاں میں 8 سال رہا اور اس ادارے کی آبیاری کرتا رہا۔ پھر جب وہاں سے چھوڑ کر کے میں ہندوستان واپس آیا، اور یہ ارادہ تھا کہ کہیں تعلیم و تربیت کے لیے کسی ادارے سے جڑا جائے، پھر ذہن میں ایک بات آئی کہ اترولہ، جہاں میرے والد گرامی یہاں سے 6 کلومیٹر کی دوری پر، قریباً 30 سال تک وہاں درس و تدریس، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، کیوں نہ اسی علاقے میں، اسی جو ہے منطقے میں کوئی ادارہ قائم کیا جائے۔ تو میں نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مولانا تبارک حسین قاسمی جو ہمارے درمیان نہیں ہے رحمہ اللہ، ان سے بھی مشورہ کیا کہ میں جو ہے اترولہ میں ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑے ہی خوش ہوئے اور بڑی تائید سے کہا کہ ضرور یہاں پر ادارہ قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ 2009 میں نے یہاں جو ہے 8 بیگھہ زمین خریدی، پھر دھیرے دھیرے جو ہے عمارتیں بنتی گئیں اور جو ہے سیشن بڑھتا گیا، اور فی الحال الحمدللہ اس ادارے میں جو ہے شعبہ نسواں فضیلت تک تعلیم ہے۔ فضیلت ہم نے جو ہے 13 یعنی عالمیت، اور اس کے بعد فضیلت 1 سال کر دیا، یعنی 13 تک پڑھائی ہوتی ہے یہاں پہ۔ اور اس سال اس کلیے سے، کلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے 14 بچیاں فارغ ہو رہی ہیں،
اور یہ 7واں جو ہے وہ ہے جتھا ہے، گروپ ہے جو یہاں سے فارغ ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے 14 بچیاں یہاں سے اس سال فارغ ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے اس سے بڑا جتھا تھا جو 16 بچیوں پر مشتمل تھا، وہ بچیاں فارغ ہوئی ہیں۔ شعبہ حفظ بھی اسی ادارے کے جو ہے اس کمپلیکس میں موجود ہے، جس میں ایک حافظ قرآن اور ان کے ساتھ 20 بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہاسٹل کا انتظام ہے، اور جونیئر 8 تک بچوں اور بچیوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم نے دارالایتام بھی قائم کیا ہے، بلڈنگ بن گئی ہے، لیکن فی الحال اس بلڈنگ میں بچے نہیں ہیں، یتیم بچے جو ہیں وہ اسی ادارے میں موجود ہیں۔ مستقل ان کا انتظام و انصرام نہیں ہو پایا، لیکن بلڈنگ بن چکی ہے، اس کے لیے الگ زمین خریدی گئی ہے، 2 بیگھے پر وہ مشتمل ہے، اس سے کھلیائی میں ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ کام انجام دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، ہمیں اور ہمارے ہم ساتھیوں کو اخلاص کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں جو فارغ ہونے والی بچیاں ہیں، میں ان کے لیے چند چیزیں، چند نصیحتیں اور پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جو ہمارے اس پروگرام میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے۔ یہ پہلا امان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو ہے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ پہلی گارنٹی، پہلا امان ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ کی سنت پر، آپ کے لائے ہوئی توحید پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو انشاءاللہ عذاب سے اور دنیاوی مصیبتوں سے ہم نجات پا جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ راہ اعتدال کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور خصوصاً توحید کا معاملہ جو ہے وہ ہر نبی کی اولین دعوت رہی ہے۔ اس دعوت کو، اس منہج کو اور اس پیغام کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمارا توحید مضبوط رہے گا تو ہم دنیا میں بھی کہیں بھی رہے تو ہم جو ہے امن و امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ دوسرا امان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دے گا، ان لوگوں کو بھی رسوائی نہیں پہنچائے گا جو برابر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ دوسرا امان، دوسری سیکورٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن یہ سیکورٹی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا اور نہ مصیبتیں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے دن بھر میں کم سے کم 70 بار، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 100 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ ہم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز کے بعد بھی اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کہ نماز میں اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس کمی کو، اس نقص کو پوری کرے، اور ہم تجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے تعلق سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ سے بخشش کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں استغفار کے 4-5 فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے توبہ کرتے ہو تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ سے غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اور بھی کوئی جو ہے معاملہ ہوا، اگر آپ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا، بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش جو ہے اگر آپ استغفار کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں آپ کو بارش عطا کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جو ہے استسقاء کی نماز کے لیے گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی۔ لوگوں نے کہا آپ نے پانی تو نہیں طلب کیا؟ کہا پانی کی طلب میں جو رکاوٹ تھی، جو ممانعت تھی، جو بیچ میں آڑ تھی، ہم نے وہ دور کیا ہے اور انشاءاللہ بارش ہوگی۔ تو اس کے بعد بارش ہوئی۔ تو اگر قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں تو ہمیں بارش دی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں فقر ہے، محتاجی ہے اور جو ہے پیسے نہیں آ رہے ہیں، تو اگر آپ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا، آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ مجرب ہے، تجربہ ہے۔ جب بھی ہم لوگوں کو، خصوصاً میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب بھی جو ہے اسکول کو یا مدرسے کو یا اس جو ہے سوسائٹی کو پیسوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے تو کثرت سے توبہ استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سبیل نکال دیتا ہے، سبیل نکال دیتا ہے۔ اگر ہم اس نسخے کو اپنائیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں، جو ہمیشہ جو ہے فقر اور تنگی کا جو ہے رونا روتی ہیں، وہ اس نسخے کو اپنائیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، یمددکم باموال وبنین، اور جو ہے اولاد بھی عطا کرے گا۔ آج ہمارے ہاں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اگر وہ نسخہ اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اولاد سے نوازے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے یہاں گئے تو ان کے ہاں ایک دربان تھا، محافظ تھا۔ اس نے کہا کہ آپ تو نواس رسول ہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں، بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی نسخہ بتائیے جس کے ذریعے سے ہمارے ہاں بچے پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے یہ نسخہ بتایا، کہا اللہ سے کثرت سے توبہ استغفار کرو، تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ آج ہمارے ہاں جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے ہیں تو کوئی مزار پہ جا رہا ہے، کوئی درگاہ پہ جا رہا ہے، کوئی تعویذ پہن رہا ہے، کوئی پلیتا پہن رہا ہے، کوئی اور جو ہے چیزیں استعمال کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اولاد کا عطا کرنے والا ہے۔ یہب لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نرینہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو ہے مؤنث دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے باز کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت و اختیار میں ہے، کسی انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ پھر دوبارہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے پاس آئے تو اس نے خوشخبری دی، کہا ہمارے یہاں 3-4 بچے ہو چکے ہیں، اسی نسخے کو ہم نے اپنایا، یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور کہا تمہارے لیے جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو 2 امان ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ میں ان طالبات سے، ان خواتین سے بھی کہتا ہوں جو فارغ ہونے والی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی لائی ہوئی توحید اور یہ توبہ استغفار کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی اور خوشحالی رہے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سرخرو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔